تھے، ان کے اندر ایک کا نام تھا عبد الرحمن الداخل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی جان بچائی اور دمشق سے یہ نکلے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا، تو وہ خادم جب سفر کرتے ہوئے آگے دریا آ گیا تو دریا پر آ کر انہوں نے تھوڑا سا بسیرا کیا، کھانا کھانے کے لیے وہاں پر رکے، تو انہوں نے پیچھے کیا دیکھا کہ جناب بہت بڑی ایک فوج آ رہی ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو جب اس فوج کو دیکھا تو عبد الرحمن الداخل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو خادم تھے اور اپنے بھائی کو کہا کہ ہمارے پیچھے فوج آ چکی ہے، اب ہم نہیں بچیں گے، یہ سامنے دریا ہے، اس کے اندر کود جاؤ، ہم اس کو کراس کر کے باہر نکل جائیں گے۔ تو وہ جو ان کا بھائی تھا چھوٹا، وہ انہوں نے تھوڑی سی بزدلی دکھائی، وہ انہوں نے چھلانگ نہ لگائی اور خادم نے بھی چھلانگ نہ لگائی، وہ خادم بھی وہاں پر شہید ہو گیا، ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ یہ جو عبد الرحمن الداخل رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی بہادری اور ان کی جرت مندی نے دنیا کے اندر وہ مقام پیدا کروایا مسلمانوں کا۔ پھر یہ جناب وہاں سے جناب چل کے یہ اندلس کے اندر آئے اور اسپین کے اندر آ کر یہاں پر اس وقت مسلمان جو تھے وہ کافی کمزور تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور عبد الرحمن الداخل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی مضبوط بنیاد رکھی کہ 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکمرانی کی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا، کرتبہ تو خون مسلم کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے، تو میری نظر میں پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تری باد سحر میں۔ میرے محترم بھائیو، پھر جب مسلمانوں نے وہی جو علامہ اقبال نے کہا، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اللہ اکبر، میں خانہ یورپ کے انداز نرالے دیکھے، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ یہ سب ہمارے مسلمانوں کی تاریخ دی، جس کو آج مسلمانوں نے بلا دیا۔ جب مسلمانوں نے جرت کو، بہادری کو جناب بزدلی اور جناب بہانہ بازی کے اندر تبدیل کر دیا، پھر یہی مسلمان تھے، اللہ اکبر، جو مسجد کرتبہ جنہوں نے بنائی اور جناب اندلس کو فتح کیا، اسپین کو فتح کیا، راڈرک کی جناب کمر لگائی، تو یہی اندلس تھا جہاں پر آخری بادشاہ جو تھا ابو الحسن ثانی اس کا نام تھا غالباً، تو وہ جناب اپنی چابیاں ملکہ ازابیلا کو دے کر جب جا رہا تھا تو پہاڑ کی چوٹی پر جب اس نے نیچے اپنے محل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے جناب باپ دادا کی اس سرزمین کو چھوڑنے کے غم کی وجہ سے جب اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور میرے پاکستانیوں یاد رکھو ان باتوں کو، ان تاریخوں کو یاد رکھو، اپنی نسلوں کو بتاؤ۔ اللہ اکبر، ہمارے بہادر، ہمارے بزرگ کیسے تھے، جب انہوں نے جناب اپنی تاریخ کو بلا دیا، پھر تاریخ نے بھی جب ان کے ساتھ پھر جناب کیا اشر کیا، تو وہ ابو الحسن ثانی نے اس جناب محل کو دیکھ کر، اپنی اس سلطنت کو دیکھ کر آنسو بہائے، آنسو۔ تو ماں پیچھے کھڑی تھی، ماں نے کہا، بیٹے کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ اور جس سلطنت کی، جس جناب یہ جو امپائر جو ہمارے بزرگ کھڑا کر کے گئے تھے، جس کی تم جناب مردوں کی طرح تم جس کی حفاظت نہیں کر سکے، اب عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا کیا فائدہ ہے؟ جو قومیں جناب بہادری کو جناب چھوڑ دیتی ہیں، جرت مندی کو چھوڑ دیتی ہیں، آئین جواں مردہ، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جب ان چیزوں پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، پھر میرے محترم بھائیوں اسی طرح قومیں اپنے علاقوں سے ذلیل ہو کر نکلا کرتی ہیں۔